بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی نئی نویلی سامنی رنگت کی بیوی کو دیکھ کر اس کا دل بجھ سا گیا۔ وہ دل کو بہا دینے والی بیوی چاہتا تھا، مگر اس کی دلہن میں تو کوئی کشش ہی نہیں تھی۔ اس کے اندر سا جنگ کا سلسلہ جاری تھا، دماغ جیسے معاف ہو رہا تھا۔ کتابوں کی ترتیب کے بعد عمر زلیخا کی طرف پلٹا اور بولا، دیکھیے، میں نے آپ کے لیے ایک کتاب کا انتخاب کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کتاب سے بھرپور فائدہ اٹھائے گی۔ انشاءاللہ، زلیخا جھکے اور دھیمے لہجے سے صرف جی بول پائی۔ زلیخا جوان، جذبات، احساسات رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کے رویے کو سمجھ گئی تھی اور لباس تبدیل کرنے کے لیے کونے میں پڑے سوٹ کیس کا رخ کر لیا اور سفید کاٹن کا سادہ سا شلوار قمیض نکالا اور دعا پڑھتے ہوئے وہ واش روم کے اندر چلے گئی اور پھر دیوار کے ساتھ لگ کر اپنے آنسوؤں کو قابو میں نہ کر پائی اور خوب آنسو بہا کر شاور لے لیا اور باہر نکلنے سے پہلے چاروں طرف دوپٹہ لپیٹ کر ماتھے پر ہلکا سا گھونگھٹ نکال لیا۔ باہر آئی تو عمر عشاء کے لیے جا چکا تھا، تو اس نے بھی عافیت نماز میں ہی جانی اور پوری دل کے ساتھ نماز شروع کر لی اور اپنی نماز کو تسلی سے مکمل کی۔ اپنے مرمرے ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے عاجزی سے پھیلایا اور دعا مانگی، اے میرے رب، میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت اور الفت پیدا کر، مجھے ان کی نظروں میں پرکشش بنا دے، آمین۔ آنسو پھر بھی اس کے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس کا سوتی کا دوپٹہ تو گیلا ہو گیا تھا۔ ایک دم آہٹ سن کر اس نے اپنے چہرے کو رگڑا، صاف کیا اور لپک کر بستر پر پڑی۔ کتاب کے اوراق پلٹنا شروع کر دیے۔ دوبارہ سے مردانہ سلام نے اس کے دل پر دستک دی۔ پھر وہی دھیما انداز، جھکی گردن سے جواب آیا، سنیے۔ عمر پکارا، جی زلیخا۔ زلیخا کا جواب، آپ نے کھانا کھایا ہے؟ میں امی کو بولتا ہوں آپ کو گرم کر دے۔ جی نہیں شکریہ، مجھے بھوک نہیں ہے، 2 دنوں سے سفر کی تھکاوٹ ہے بس۔ اور آپ بھی لمبے سفر سے آئی ہیں، آرام کرے زلیخا۔ کسی روبوٹ کی طرح اٹھی اور بستر کے ایک کونے میں لیٹ کر خود کو اپنے دوپٹے میں لپیٹ لیا اور اذکار میں مشغول ہو گئی۔ ادھر دوسری طرف بھی یہی سلسلہ جاری تھا۔ نیند کے اثار دونوں طرف دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن راہ فرار کا یہی ایک ذریعہ تھا۔ زلیخا بار بار اس نکتہ کو سوچے جا رہی تھی کہ کیا میری نادرہ والی تصویر عمر کو نہیں دکھائی گئی، جبکہ ان کی امی جان نے ممانی سے ہاتھ دراز کر کے عمر کو دکھانے کے لیے لی تھی۔ پھر آخر کیا ہوا؟ اے جوان، پھر آخر کیا ہوا جو ان کی آنکھوں میں میرے لیے کسی قسم کے جذبات نہیں ہیں؟ مجھے تو ان لوگوں نے تصویر دکھا دی، پر اپنے بیٹے کو کیوں نہ دکھائی؟ میں تو رشتوں سے ترسی ہوئی ہوں۔ بچپن میں والدین کا انتقال، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی، اور اب شوہر ملا تو وہ بھی اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی کوسوں دور ہے۔ دل میں ٹھیس اٹھی اور آنکھوں نے کھل کر برسنا شروع کر دیا۔ دل شدت غم سے نڈھال تھا۔ اگر وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں تو میں کبھی ان کو مجبور نہیں کروں گی۔ اپنے حقوق ضرور پورے کروں گی، جو کہ میری تربیت کا حصہ ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ زلیخا چپکے سے دھیمی چال سے کمرے سے نکل کر واش روم میں گئی، اچھی طرح سے وضو کیا، چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے اور واپس خاموشی سے کونے پر پڑے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔
نوافل میں طویل قیام کے بعد اپنے مرمری ہاتھ اپنے رب کے سامنے پھیلائے اور پھر وہی برسات کا سلسلہ اور سینے میں تڑپ کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ اپنی پیشانی کو دوبارہ سجدے زیر کر دیا اور خوب گڑ گڑائی، میرے مالک، میری اس آزمائش کو آسان کر، بے شک تو ہی مشکل کشا ہے۔ طویل دعاؤں کے بعد دل میں اطمینان سا محسوس ہونے لگا۔ اتنے میں فجر کی اذان سنائی دی۔ عمر تو نہ جانے رات کے کس پہر نیند کی گہری وادی میں اتر چکا تھا۔ اب زلیخا اس شش و پنج میں تھی کہ عمر کو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں۔ سوچ بچار کے بعد زلیخا نے عمر کے پاؤں کو ہلکا سا جھنجھوڑا، لیکن وہ گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ آخر تیسری کوشش پر ہڑبڑا گیا۔ آنکھیں میری تو دیکھا زلیخا بولی، آپ کی فجر کی نماز کا وقت نکل جائے گا۔ عمر دل ہی دل میں خوش ہوا، چلو محترمہ نماز کی تو پابند ہے۔ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، وضو کر کے مسجد کا رخ کر لیا۔ زلیخا نے فجر ادا کی اور تلاوت کلام پاک شروع کر دی۔ زلیخا کی تلاوت نے عمر کو دروازے کے باہر کھڑے ہو کر سننے پر مجبور کر دیا۔ اتنی خوبصورت آواز اور شیر لہجہ اس نے آج تک نہ سنا۔ وہ دل ہی دل میں داد دے گیا۔ عمر کمرے میں داخل ہوا کہ بابا نے آواز لگا دی، جی بابا جان فرمائیے۔ وہ بیٹا، مجھے لگتا ہے ہمیں تو کل اتوار کا ولیمہ کینسل کرنا پڑے گا۔ سب خیریت ہے بابا جان؟ تھوڑی دیر میں قبل تمہارے پھپھا کا فون آیا تھا، تمہاری پھپھو کی کافی طبیعت خراب ہے، اس لیے مجھے کھاڑیا جانا پڑے گا۔ بابا جیسے آپ بہتر سمجھے۔ امی کی آواز آئی، باجی نصرت کے ساتھ میرا بہت اچھا وقت گزرا ہے، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، لہٰذا میرا جانا بنتا ہے۔ پر عمر کی ماں یہاں نئی نویلی دلہن اکیلی ہے، اس کو گھر کی کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ بابا بولے، عمر کی ماں پھر سے سوچ لو۔ ارے آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ میرا عمر ہے نا زلیخا کا خیال رکھنے کے لیے۔ سن کر ایک دم سے زلیخا کے دل میں ٹھیس اٹھی اور چند سیکنڈوں میں امی اور زلیخا کچن میں جا چکے تھے۔ بابا بولے، ہماری غیر موجودگی میں تم نے بہو کا خاص خیال رکھنا ہے، اس بچی نے یتیمی کی زندگی گزاری ہے۔ بابا آپ گھبرائے نہیں، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، بہو کو تھوڑی دیر باہر لے جانا یا ایک چکر مری کا لگا لینا۔ سوچوں میں گم عمر فوراً جی ہی بول پایا، اچھا بیٹا ہم ابھی ناشتے کے بعد نکلیں گے۔ عمر دوبارہ سونے کے لیے کمرے میں چلا گیا، جبکہ زلیخا امی کے ساتھ گوشت گپیوں میں مصروف ہو گئی اور ساتھ ساتھ ہر چیز کا جائزہ بھی لینے لگی۔ ماموں کے گھر کتنی غربت تھی اور یہاں ہر چیز کتنی نفیس ہے، کاش ان چیزوں کا مالک بھی میرا ہو جائے۔ میں تو عمر کے ساتھ اکیلی رہ جاؤں گی اور انہیں تو میرے میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ عمر نے 5 منٹ بعد روکتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی وہ میرے کپڑے دھو رہی ہوں۔ اچھا تو یہ مشین کس خوشی میں ہے؟ صرف گھر کی خوبصورتی کے لیے ہے کیا؟ زلیخا جی مجھے پتا ہے، میں زلیخا مراد ہوں۔ عمر ہنسی چھپاتے ہوئے کہا اور اس کے الجھے ہوئے بالوں کو درست کیا اور صابن والے ہاتھوں سے ان کو پیچھے ہٹایا۔ عمر کی ہنسی چھوٹ گئی، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ شکل دیکھی آئینے میں اپنی ذرا۔ زلیخا نے چاروں طرف دیکھا، اسے آئینہ نظر ہی نہ آیا۔ چھوڑیے آئینے کو، میں خود صاف کر دیتا ہوں۔ اور پھر پوچھا، آپ کو کھانا پکانا آتا ہے؟ حیران ہوتے ہوئے پرجوش لہجے میں زلیخا نے فوراً جواب دیا، جی مجھے سب کچھ کرنا آتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، عمر بولا، پھر تو آپ کو مکانوں کی تعمیر کا کام بھی جانتی ہوگی۔ بے ساختہ زلیخا کی ہنسی چھوٹ گئی اور عمر نے بھی زور کا کہکا لگایا، میں باہر سے ناشتہ لاتا ہوں۔ باہر سے ناشتہ نہ لائے، میں نے تو پراٹھوں کے لیے مسالہ اور آٹا تیار کر رکھا ہے۔ آپ کچھ بھول رہی ہے کہ آپ نئی نویلی دلہن ہیں اور ایسے کارنامے سر انجام نہیں دیتے۔
بلکہ نخرے اٹھواتی ہیں۔ یہ سب میری تربیت کا اثر ہے، اور ویسے بھی مجھے فارغ بیٹھنا پسند نہیں ہے۔ فارغ انسان تو شیطان کا گھر ہے۔ پھر عمر نے بولا کہ محترمہ، آپ کے یہ شوق میرا کچومر نکال دے گے۔ اگر کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی تو بابا نے میری ہڈیاں توڑ دے دی تھی، لہذا ہوش کے ناخن لے۔ زلیخا یکدم سنبھلی اور شرمندگی سے بولی، کوشش کروں گی، آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ جائیے، جا کر کپڑے بدلے اور میں سب فارغ کرتا ہوں۔ کمرے میں آ کر لمبی سانس کھینچی، سوٹ کیس سے سادہ سا فیروزی سوٹ نکالا، شاور لیا اور سیدھی کچن میں پراٹھے بنانے لگی۔ باہر دیکھا تو عمر کپڑوں کو پھیلانے کی تگ و دو میں مصروف تھا۔ پراٹھے اور چائے مزید میز پر سجائی اور دھیمے لہجے میں عمر کو پکارا۔ اندر آتے ہی عمر کی نظر زلیخا کے گہرے جیسے کالے لمبے بالوں پر پڑی، جن سے پانی کی بوندیں موتیوں کی طرح ٹپک رہی تھی۔ دل ہی دل میں بولنا، ساملی تو ضرور ہے لیکن خوبیوں سے بھرپور ہے۔ دوبارہ عمر نے پکارا، آئیے جی، ادھر بیٹھیے۔ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھ گئی۔ میری طرف دیکھیے، عمر نے نرمی سے مخاطب کیا۔ زلیخا نے یکدم نظریں اٹھائی اور پھر فوراً نیچے جھکا لی۔ آپ کو شکریہ کے لیے بلایا تھا۔ ظہر کے بعد ہم کئی بار گھومنے جائیں گے۔ کیا آپ کبھی پہلے ان جگہوں پہ گئی ہیں؟ نہیں، میں تو صرف جہلم سے دینا اور دینا سے جہلم تک ہی محدود تھی۔ ظہر کی نماز کے بعد جب وہ لوگ باہر گھومنے گئے تو وہاں ایک جگہ وہ دونوں اپنی سوچ میں گم ہو گئے تو عمر نے خاموشی کو توڑتے ہوئے بولا، کیا آپ بولتی بہت کم ہیں؟ جی میں بولتی ہوں تو ضرورت کے وقت بس۔ اچھا، مجھے 100 تک گنتی تو سنائیے۔ جی؟ زلیخا سارا پہاڑا سنا دیا۔ دونوں دامن کو پہنچ چکے تھے۔ گہرے سرسبز اور سفیدی کے درخت ناہموار زمین پر دونوں ایک کونے میں جا بیٹھے۔ زلیخا پھر سے خاموش ہو گئی اور سوچوں میں گم ہو گئی۔ اتنے میں عمر نے سوال کیا، آپ کی تعلیم کتنی ہے اور شادی سے پہلے کیا مصروفیات تھی؟ زلیخا نے جواب دیا کہ میں نے پرائیویٹ سے BA کیا ہے، مدرسے میں قرآن اور گھر میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ آپ کے والدین کو کیا ہوا تھا؟ میں 2 سال کی تھی تو ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے اور پھر میرے ماموں نے میری کفالت کی ذمہ داری لے لی۔ بچپن سے آج تک غربت کے باوجود دونوں نے دین کو نہیں چھوڑا اور میری دینی تربیت کی ہے۔ الحمدللہ۔ زلیخا اپنا دل کھول رہی تھی۔ سنیے، آپ کو میرا سانولا رنگ پسند نہیں ہے اور میں یہ کل ہی جان گئی تھی۔ زلیخا مراد کل رات تک نہیں تھا، لیکن تہجد کی نماز اور تلاوت قرآن نے آپ کو دنیا کی سب سے خوبصورت عورت بنا دیا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میری صحیح اور سنت سے لگاؤ ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میری بیوی کو سنت سے لگاؤ ہے اور میری بیوی میری مضبوط نسل کو پروان چڑھائے گی انشاءاللہ۔ میں داد دیتا ہوں امی بابا کی پسند کو۔ زلیخا مراد، آپ میری دلہن ہیں۔ آپ میری پکیزہ، باکردار اور باحیا دلہن ہیں جس کی اعلیٰ تربیت نے میرے دل میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ تھینک یو سو مچ بہنوں اور بھائیوں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ شکریہ۔